تو ظاہر ہے خرم صاحب جو اسد صاحب نے بات کی کہ اب اس کو ہم نے ایک اپرچونٹی ملی ہے، ہم نے اپنا تاثر یا ایک کریڈیبلٹی پوری دنیا کی نظر میں جو ہے اس کو بہت بہتر کیا ہے، امپروو کیا ہے. اس کا ہم نے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 5واں بجٹ ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور گول دائرے کا سفر جو ہے وہ ہمارا جاری ہے. تو کیسے چیزیں بہتری کی طرف ہم استعمال کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کی وجہ سے؟ جی پہلے تو ہم سب کو ایک قوم میں الحمدللہ جس طرح مارکہ حق کے بعد ایک اعتماد آیا تھا، تو اس کامیابی کے بعد مزید اعتماد آنا چاہیے ایک بڑے اہم حوالے سے کہ پاکستان کی ریاست میں وہ طاقت، مہارت اور قابلیت ہے کہ وہ ایسے کام کر سکتی ہے. کیونکہ اس پہ بھی بہت بڑے سوال اٹھے ہوئے ہیں نا جی کہ کیا پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو دو بڑے سیریس ایشوز میں چاہے عوام سے ان کا براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن جنگ کے معاملے میں ہندوستان کو شکست دینا اور اب یہ جو پورا پروسیس تھا. دیکھیے ہم یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان اس 21ویں صدی پاکستان پر بہت بھاری رہی ہے اور پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے انگریزی کا لفظ ہے کہ ایک پرایا سٹیٹ تھی نا جی. لوگ کہتے تھے کہ آپ ڈبل ڈیل کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں. پوری دنیا، مغرب ہم سے ناراض تھا مختلف وجوہات کی بنا پہ، امریکہ علیحدہ ناراض تھا، اور پاکستان کی جو ساکھ تھی وہ ہر سال کے ساتھ اس میں خرابی آ رہی تھی. بالکل. اب اگر اتنا بڑی تبدیلی آئی ہے تو پھر ہمیں بطور قوم ایک تو پہلی بات ہے ایکنالج کرنا چاہیے پرائم منسٹر شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہ انہوں نے یہ ایک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی میں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا ہے جو جس کی طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کے ڈیویڈنڈز کیا ہیں. اب ڈیویڈنڈز جو ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے، ڈیویڈنڈز تو بڑے عرصے سے اویلیبل ہے. دیکھیے اب غالباً سعودی عرب کی طرف سے شاید 7 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ وہ یہاں ریفائنری $10 بلین کی تھوڑی بھی نہیں، وہ ریفائنری لگانا چاہتے ہیں. بہت سارے دوسرے ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں آ کے پھر ریاست پاکستان میں ضرور ایک کمی رہی ہے کہ وہ طریقہ کار جس کے ذریعے ہم بین الاقوامی انویسٹمنٹ لے سکیں ہم وہ وضع نہیں کر پائے. میں بھی اس سارے پروسیس میں شامل رہا ہوں، جنگ کے دوران میں اس پروسیس میں شامل رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں شاید کہ جی ہم ان کو آفر کرتے ہیں یہ $200 ملین ہے، یہ $250 ملین کا پروجیکٹ ہے، تو وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 2 بلین 3 بلین کے پروجیکٹ آپ کم از کم لے کر آئیں تو ہم اس پہ غور کریں گے. یہ $200-250 ملین تو ہمارے جو ہمیں اس پہ جو ہے وہ ریاست کو بھی اب پرائم منسٹر شہباز شریف کا ان کی کابینہ کا چیلنج ہے ایک نئی تخلیقی سوچ کے ساتھ اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے اور جو لگے بندے طریقے ہیں ان سے ہٹ کر اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں انویسٹمنٹ اٹریکٹ تو خرم صاحب یہاں یہ سوال ہے کہ اب 4-4.5 سال تو ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی کو، وہ جو بیسک تبدیلیاں تھیں وہ تو نہیں ہو سکیں، وہ ریڈ ٹیپزم بھی ختم نہیں ہوا، وہ جو آپ لوگ ایک ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے تھے چیزوں کو، وہ بھی اس کی کوئی بنیاد بھی نظر نہیں آتی. دیکھیے اس ابھی تک سچ یہ کہ ایک اچیومنٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور وہ ہے PIA کی پرائیویٹائزیشن. کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی 25 سال ہو گئے کہ نہیں ہو رہی تھی، کہہ رہی ہے اور PIA کا حال خراب ہے، بالآخر اس کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے. تو اسی جس طرح وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف نے سرخ فیتہ کاٹا ہے اور اب ان کو چونکہ سپورٹ بھی اویلیبل ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے، تو یہ اب سرخ فیتے کاٹنے کا سال ہونا چاہیے. یہ جو سال شروع ہو رہا ہے 1 جولائی سے، کہ یہ جو ہمارے پرانے لگے بندے طریقے ہیں ان سے پیچھے ہٹ کے، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کی اندرونی بھی اور بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. لیکن آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ جوہر صاحب نے بات کر دی ہے بہت اچھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واضح طور پر اس جنگ میں ایران جو ہے وہ جیتا ہے، نہ صرف سروائیول سے بلکہ انہوں نے اس جنگ کے دوران جو دریافت کیا اپنا ایک نیا یرغمالی، وہ کوئی لوگ نہیں تھے، وہ آبنائے ہرمز تھی. تو 47 سالوں سے ایران یرغمال بناتا ہے، اس کے اگینسٹ وہ لیتا ہے. اس دفعہ انہوں نے کسی شخص کو یا کسی جرنلسٹ کو یا کسی ڈپلومیٹ کو یرغمال نہیں بنایا. انہوں نے یہ دیکھیں یہ ہتھیار ان کے پاس 27 فروری کو نہیں تھا، یہ ہتھیار 27 فروری کو نہیں تھا، یہ اس جنگ کے دوران ڈسکور ہوا ہے. تو یہ اب دونوں کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے یہ جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے جو آپ نے ویسے نہیں، اس میں ایک اور اینگل بھی آئی تھنک آپ کے ناظرین کو سمجھانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اس ڈیل میں جو پریشر ہے
پاکستان نے انتہائی مہارت سے اپنا کردار ادا کیا, اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن سب سے بڑا پریشر یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل ریزروز وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب آ رہے تھے. چائنا کا 1/3 ریزرو, امریکہ کا ریزرو بہت بڑا, اس نے بھی ایک پش کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ $150 کراس کر جائیں اور صدر ٹرمپ ڈیسائزیولی اپنا جو ہے مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہار جائیں, انہوں نے کہا ابھی کیونکہ اب وقت ہے, یہ سچویشن اتنی ڈائر ہو گئی ہے پوری دنیا میں آئل ریزروز کی, وہ بہت ملکوں نے اپنے آئل ریزرو رکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اب 3.5 مہینے ان کو استعمال کیا ہے, تو اب وہ اس پوزیشن پہ تھے کہ ان کو دوبارہ یہ جو جوہر صاحب یہ جو بات کی ہے خرم صاحب نے, اس کے اوپر ڈیموکریٹس کے اندر سے آلریڈی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تو ورسٹ ڈیل ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں سرنڈر ان کو کرنا پڑا ہے اس صورتحال میں. جی مشکل سچویشن تھی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سوچ رکھا تھا اس طرح کی بات وہاں پہ نہیں تھی, نہ رجیم چینج کے حوالے سے, نہ اس طرح کی وہ سب کیپیٹولیشن کی کوئی, جس طرح اسرائیلیز نے بھی سمجھا تھا کہ پوری وائپ آؤٹ کر دیں گے اسیسینیشن سے تو وہ ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ایران کا بھی بہت ہوا ہے. ابھی ان کو ریکنسٹرکشن کے لیے ایک بڑا لمبا عرصہ چاہیے ہوگا. میں اس کو ذرا اس زاویے سے دیکھتا ہوں, اور خرم صاحب نے صحیح کہا, بظاہر بالکل ٹیکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے, لیکن دیکھیں اس میں ہار جو ہے نا وہ دونوں کی تب ہوتی, دونوں دوبارہ جنگ کی طرف چلے جاتے. جیت جو ان سی ون ون سچویشن کریٹ آپ کریں گے, امن کی طرف جائیں گے, دونوں کی جیت ہے اور دنیا کی جیت اسی میں ہے, کیونکہ اب کی جو جنگیں ہیں اس میں اس طرح کی ہار جیتے نہیں ہیں. دیکھیں امریکہ نے جنگ عظیم دوم کے بعد بے شک ساری جنگیں ہاری ہوں گی, ویتنام بھی ہار گئے, افغانستان بھی, عراق بھی, آپ جتنا بھی لے لیں, لیکن ہر بار وہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو کے ایمرج ہوئے. تو اس لیے ان کو آپ اس سے اسٹریٹجیکلی اس کے ریپرکشنز اور ہوتے ہیں, ٹیکٹیکلی اور ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں کہوں جس سے پہلے بات ہوئی ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جی اکنامک ڈیویڈنڈز کی بات میں بہت زیادہ کرتا رہا ہوں اپنے کامنٹس میں, ہمیں بالکل اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اکنامک ڈیویڈنڈز میں, لیکن جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے گریٹ ونڈو آف اپرچونٹی فار پاکستان ٹو ری برانڈ اٹ سیلف. اس وقت آج کی جو دنیا ہے وہ برانڈز کی دنیا ہے. اور یہ کیسے ہوگا اسد عمر صاحب, یہی سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال میں. یہ جو ہماری اس وقت معیشت ہے جس میں ہم 1-2 بلین ڈالرز کے لیے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کتنا آسان ہوگا پاکستان کے لیے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے ایک کریڈیبل اکنامک پاور کے طور پہ؟ دیکھیں جو اسٹریٹجکلی پاکستان کے لیے اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے, اور وہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے مارکہ حق سے شروع ہوئی تھی. ابھی بھی جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے, یہ جو ریلیونس پاکستان کی ہے, اس کی بنیاد مارکہ حق بنی, جو بالکل دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. بالکل ایک ماڈرن 21ویں صدی کی انٹیگریٹڈ ملٹی پلیٹ فارم ماڈل سے جنگ لڑی, تو ایک پاکستان کا اس سے وزن کریٹ ہوا. اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, ان کو طاقت بہت پسند ہے, تو طاقتور ان کو بہت پسند آتا ہے. ہم نے طاقت دکھائی, ان کو وہ پسند آیا. سعودی عربیہ نے آپ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر دیا, تو آپ کی ایک جو کریڈیبلٹی بنی تھی. پھر ایران کے اوپر جو پچھلے سال حملہ ہوا تھا اس کے اندر جس طریقے سے کیا گیا, اور پشیشکیان جو صدر ہیں انہوں نے کہا میں ساری زندگی جب تک زندہ ہوں میں پاکستان کا جو ہے جو احسان ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولوں گا. تو یہ پچھلا سال بنا ہے اس کی. اب اس کا کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو آپ کی پوزیشننگ کرنے کی ضرورت ہے نا, ہمیں ضرورت ہے ایک ریجنل نئے اسٹریٹجک ارینجمنٹ کی, جس کے اندر مسلمان ممالک جو اس خطے کے ہیں, جو عرب ممالک ہیں, جس میں اس وقت ذرا یو ای کے ساتھ گلف کریٹ ہوا ہے, صرف پاکستان کا نہیں سعودی عربیہ کا زیادہ ہوا ہے, ان کا اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے. سعودی عرب, پاکستان, ایران, ٹرکی, یہ بنتا ہے ایک ہب, ایک کور بنتا ہے. ان کی ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی اینڈ اکنامک ریلیشن شپ جو ہے اس کا اسٹرکچر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج سے 50-60 سال پہلے جو ہے ایک ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ تھی, RCD پاکستان, ایران, ٹرکی ہے. سو وہ جو ایک کوریڈور ہے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ گلف کی دوسری طرف اس وقت عرب ممالک جو ہیں ان کی نہ ہونے کے برابر معیشت ہوتی تھی, اب ان کی بہت بڑی ریلیونس ہے, دنیا میں سب سے بڑے بڑے ان کے پاس انویسٹمنٹ ریزروز ہیں. سو یہ خلیج کے دونوں طرف جو ہیں ممالک, اور ٹرکی, اور اس طرف پاکستان, یہ بنتا ہے اسٹریٹجک ہب. اگر ہم یہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں, اور جیسے میں نے کہا اس کے اندر معاشی اور سیکیورٹی دونوں ارینجمنٹ ہو, بیکاز اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بہت بڑا میسج جو پیغام ڈیلیور ہوا ہے عرب خلیجی ممالک کو, وہ یہ کہ بھائی ہم جس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے تھے, جو امریکہ ہے, کہ کل اگر ہمارے
खिलाफ ईरान कुछ करता है तो वो हमारी मदद को आएगा। बिल्कुल, उनका पता ये चला कि सिक्योरिटी अमेरिका तो सिर्फ इजराइल की मदद के लिए तैयार है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसलिए वो भी ऑल्टरनेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तरफ देख रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर हम ऐसी डेवलपमेंट इसके बाद यहां से देख सकें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, और इसके ऊपर एक क्वाड की जो बात हो रही है, आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात कह दूं, ये है बुनियादी ढांचे के अंदर तब्दीलियां। ये आप वहां पे जाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इससे पाकिस्तान नहीं बदलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्वाड की बात आपने भी जो की है, इससे पहले ज़ाहिर है ईरान तो नहीं है, मगर हो सकता है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की आप बात करें कि आगे जाके हो, इसके इम्कानात क्या हैं। और फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो कि ईरान ने मुकम्मल कर रखी है, पाकिस्तान के हिस्से का काम है, और आज ही हमने खबरों में देखा कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि उसके ऊपर काम शुरू किया जाए। उसका कितना फ़ायदा होगा, फिर ईरान के साथ ट्रेड का कितना फ़ायदा होगा, सेंट्रल एशिया और टर्की जो अभी असद उमर साहब बात कर रहे थे, उसका कितना फ़ायदा होगा, ये सारे बहुत अहम नुक्ते, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।